مانا کیا کرو گے؟ والحمدللہ، تمام کارسازی صفات اللہ کے لیے جو رب العالمین ہے۔ ٹھیک ہے میرے پیارے، یہ ایک جگہ میں نے پڑھ دی، لیکن قرآن میں اکثر مقامات ایسے آئیں گے جہاں پر تمہیں کارسازی صفات کی مانا کرنے میں مانا جڑ جائے گی، موافق ہوگی۔ اس وجہ سے حضرت مانا فرماتے ہیں الحمدللہ۔ چلا میرے پیارے، تمام کارسازی صفات اللہ پاک کے لیے۔ حضرت الحمدللہ کے متعلق شرح تہذیب والا جملہ آپ کو تو زیادہ یاد ہوگا کیونکہ آپ لوگ منطقی ہیں، میں تو جاہل قسم کا آدمی ہوں۔ اس نے کیا لکھا ہے کہ یہ جملہ لا یخفی لطفہ، لکھا ہے تمہاری کتاب میں شرح تہذیب میں لکھا ہے نا لا یخفی لطفہ، کیونکہ دعویٰ بھی ہے اور اس کے ضمن میں دلیل بھی موجود، دعویٰ کے ضمن میں دلیل بھی موجود۔ الحمدللہ جہاں دعویٰ ہے کہ تمام کارسازی صفات اللہ کے لیے ہیں تو اس دعویٰ میں دلیل بھی موجود ہے۔ دلیل کیوں؟ اللہ کی ذات کی معنی کیا ہے؟ علم لذات الواجب الوجود المستجمل جمیع صفات الکمال ہو۔ ٹھیک ہے سجن، تو جب جمیع صفات کمال کا مالک اللہ تعالیٰ بنا تو یہ دلیل ہے اس بات پر کہ تمام کارسازی صفات اللہ کے لیے۔ ٹھیک ہے بیٹے، حضرت مناطق حضرات بھی تمہاری شرح تہذیب والا بھی یہی جملہ کہتا ہے کہ لا یخفی لطفہ۔ چلا میرے پیارے، حضرت میں تمہیں اردو نہیں پڑھا رہا، وہ میرے سجنا یہ اردو لکھا ہوا ہے، اگر میری دل چاہے تو میں تم کو پڑھاؤں، لیکن پڑھا نہیں رہا، اس لیے نہیں پڑھا رہا کہ اس کا تمہیں خلاصہ جو دے رہا ہوں تو پڑھانے کی ضرورت نہ رہے گی، تمہیں خود بھی تم مطالعہ کر سکتے ہو۔ ٹھیک ہے نا میرے پیارے، بات تمہیں سمجھا رہا ہوں، انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ حضرت الحمدللہ کی معنی سمجھ آ گئی؟ آگے سمجھ میں ایک جملہ حضرت آگے ہے رب العالمین۔ کاکے ہو وہ میرے کاکے، رب کس کو کہتے ہیں؟ حضرت ہم جو معنی کرتے ہیں نا رب کی معنی پالنے والا، یہ معنی صحیح نہیں۔ کیوں؟ پالنے والی تو ماں بھی ہے، پالنے والا باپ بھی ہے، جانور کا پالنے والا نعیم اللہ بھی ہے۔ ہمارے جانور ہیں، میں اس کو پالتا ہوں، کیا میں اس کا رب ہوں؟ ماں ہماری رب ہے؟ نہیں بیٹے، رب کی معنی نہیں سمجھے۔ اگر آپ رب کی معنی کو پکا لو نا تو یہ اعتراض بھی پیدا نہیں ہوگا۔ آپ اپنے قرآن مجید میں تمہارے پاس لکھا ہوا ہے، تو رب کی لفظ رب کی معنی کیا ہے میرے پیارے؟ تھوڑا سا میری طرف دیکھو گے تو میں چلوں گا۔ رب کس کو کہتے ہیں؟ میرے طرف دیکھنا پیارے، رب کس کو کہتے ہیں؟ کسی چیز کو بتدریج، لفظ کہہ لو بتدریج حد کمال تک پہنچانا، منافع دینا، مزار سے بچانا، منافع دینا، مزار سے بچانا۔ حضرت سردی کی موسم ہو، صبح صبح تم نے بھی غسل کیا تو تم نے بیوی کو بھی غسل کرایا، تم تو نوجوان بیوی بیچاری، تم تو جا کر کہو گے نلکا چلا اس کو، بیچاری تمہیں غسل کرائے گی، پر تم بیوی کو ٹھنڈے پانی کو غسل کروا دیا۔ کرواتے ہو نا؟ کرواتے ہو۔ جس کی بیوی ہے ان سے پوچھو کیسے ظلم کرتے ہیں بیویوں سے، وہ بیچاری ٹھنڈے پانی سے غسل کرتی ہے۔ اور تمہیں بچہ ہوتا ہے، ماں ٹھنڈا پانی سے غسل کر کے فوراً، جاہلہ عورت ہوتی ہے جس کو پتہ نہیں ہوتا، وہ اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے، فوراً اس کو سرسام ہو جاتا ہے، نزلہ ہو جاتا ہے، کھانسی شروع ہو جاتی ہے، سینہ بند ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ ماں کا پستان ٹھنڈا ہوتا ہے، اندر سے دودھ ٹھنڈا نکلا، بچے کو سردی لگ گئی، بچہ معصوم ہوتا ہے، بچہ بیمار ہو گیا۔ تو ماں نے تو پرورش کی، پر ٹھنڈا دودھ پلا کر جو نقصان پہنچایا اس سے ماں ہٹا سکتی ہے؟ بچا سکتی ہے؟ بولو، بچا سکتی ہے؟ کبھی کبھی ماں ہوتی ہے کاکا یرکان کی مریض، سن لو، اپنے تمہیں ایک حکمت کی بات بھی بتلاتا جا رہا ہوں اور تمہیں سبق کا سبق بتلا رہا ہوں۔ کبھی کبھی ماں ہوتی ہے یرکان کی مریض اور وہ اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بچے کبھی طاقتور نہیں ہوں گے، لکھ لو مجھ سے، کبھی بچے اس کے طاقتور نہیں ہوں گے، کیونکہ اس کی ماں کو ہوتا ہے یرکان، خون کے اندر زہر ہوتی ہے اور دودھ کے اندر بھی زہر کا اثر ہوتا ہے۔ اس کے بچے جو پیدا ہوتے ہیں نا تو بچے تندرست پیدا ہوتے ہیں، لیکن جب اس کو دودھ پلاتی ہے ماں تو وہ منفیت اس کو پہنچا نہیں سکتی، کیونکہ اس کے دودھ میں تکلیف ہوتی ہے یرکان کی۔ تو بچے جو پیدا ہوتے ہیں سب ایسے لولے لنگڑے بیمار، بس کیا کہوں، تمہیں تو تجربہ نہ ہوگا، میں تو خوب جانتا ہوں نا اس مسئلے کو۔ تو اب ماں کے دودھ نے بچے کو نفع دیا، پالا تو صحیح، تو معلوم ہوا کہ ماں رب نہیں، ماں کے اندر ربوبیت کی صفت نہیں۔ ماں کو اگر رب کہا جاتا ہے تو لا ترک المجاز کہا جاتا ہے کہ وہ صرف خدمت کرتی ہے، دودھ پلاتی ہے، لیکن دودھ پلانے میں نہ نفع پہنچا سکتی ہے نہ ضرر کو ہٹا سکتی ہے۔ اس لیے رب اس ذات کو کہا جاتا ہے جو بتدریج حد کمال تک پہنچائے، منافع پہنچائے، مضار ہٹا دے، اس کو رب کہا جاتا ہے۔
جو رب ہے پورے عالم کا. بول میرا سجن, جو رب ہے پورے, بولو تو میں چلوں, پورے عالم کا رب. وہ سجنا اللہ پاک کہیں کہتا ہے رب السماوات والارض وما بینہما, ٹھیک ہے. کبھی یوں بھی کہتا ہے اغیر اللہ ہے ابغی ربا, میں اللہ کے سوا کوئی اور رب تلاش کروں. وہو رب کل شیء, ہر شے کا رب وہی ہے. آئی بات سمجھ میں؟ بولو میرے سجن, بولو تو میں چلوں. حضرت آپ کو بات ایک سمجھا دوں, جو میں نے یہ معنی کی ہے امام نفسی تفسیر مدارک نے امام واسطی سے نقل کیا ہے اللہ پاک کی تعریف میں. آپ حاشے پر دیکھو, خا نمبر 3 سے اوپر والی سطر میں, 3 کے اوپر جو پہلی سطر کھڑی ہے اس کو دیکھو. وَهُوَ الْخَالِقُ ابْتِدَاءً وَالْمُرَبِّي غِذَاءً وَالْغَافِرُ انتہاءً وَهُوَ اسْمُ اللَّهُ الْأَعْظَمُ. دیکھا سجن, او میرے پیارے, ابتداء خالق کون؟ حضرت. مربی کون؟ بولو. مربی غذا دے کر مربی کون ہے؟ حقیقت میں تربیت کرنے والا پالنے والا اللہ کی ذات ہے. اور غافر ہے انتہاءً وہو اسم اللہ العظام. تفسیر مدارک جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 6. چلا میرا سجن, بولو گے تو میں چلوں گا. ایک بات. اب دوسری بات کہتا ہوں, رب العالمین. حضرت عالمین جمع عالم کی نہیں, وہ میرے کاکے, جمع عالم کی نہیں, جمع کس کی ہے؟ عالم کی جمع ہے. عالم صیغہ اعلیٰ کا ہے. بولو عالم کیا ہے صیغہ؟ تو عالم کی معنی کیا بنے گی؟ حضرت علامہ نصفی معنی کرتا ہے, حاشے پر دیکھو گے نیچے, کل ما علم بہ الخالق من الاجسام والجواہر والاراض. ٹھیک ہے, ہر وہ چیز جس سے صانع کو کاریگر خالق کو معلوم کیا جائے, خواہ وہ اجسام سے, جواہر سے, اراض سے, او کل موجود سوى اللہ تعالی سمیا بہ لانہ علم علی وجودہ. مدارک جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 6. دیکھا میرے سجن, حوالہ پیش کر دیا تفسیر مدارک کا. عالمین جمع عالم کی ہے. عالم اس کو کہتے ہیں اسم لما یعلم بہ, اس چیز جس کے ساتھ اللہ کی پہچان ہو. اب یہ سارا جہان کو دیکھو گے تو کس کی پہچان ہوگی؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتا ہے کہ اگر اللہ رسول بھی نہ بھیجتا, اللہ کتاب بھی نہ بھیجتا, تب بھی ہم پر واجب تھی کہ ہم اللہ کی ذات کی, اللہ کی توحید کا اقرار کریں. کیوں واجب؟ ہم اپنے عقل سے سوچے کہ یہ جہان بنانے والا, یہ آسمان, یہ درخت, یہ ہمیں چھوٹے سے بڑا, پانی سے اسی شکل دینے والا, ہمارا عقل تسلیم کرتا ہے کہ اس کے بنانے والی کوئی ذات ہے. ہمیں عقل سے بھی ماننا چاہیے. اس وجہ سے عالم کی معنی بنی کہ ہر پورا ما جتنی شے ہے اللہ کے وجود پر دلالت کرتی ہے. اب معنی کروں گا رب العالمین, جو پالنے والا ہے تمامی جہانوں کا. وہ میرے سجن, اللہ پاک اپنی صفت رب الانبیاء نہیں فرمائی, رب العلماء نہیں فرمائی, رب الصحابہ نہیں فرمائی, رب العالمین فرمائی ہے کہ جہاں میں اپنے نبیوں کو رزق دیتا ہوں وہاں کفار کو بھی رزق دیتا ہوں. جہاں موسیٰ علیہ السلام جیسے اولو العزم پیغمبر کو رزق عطا کرتا ہوں وہاں فرعون جیسے ظالم کو بھی رزق دیتا ہوں. جہاں خلیل کو دیتا ہوں وہاں نمرود کو بھی دیتا ہوں. جہاں اپنے حبیب کو دیتا ہوں وہاں فرعون, وہاں